حاضر سروس سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے آج کی بڑی خوشخبریاں۔ السلام علیکم ناظرین ملک بھر کے سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی خدمت میں آج کی انتہائی اہم ترین اپڈیٹس لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو میں ہم ملازمین اور پینشنرز کو دو بڑی خوشخبریاں دینے جا رہے ہیں۔ کائنڈلی اپنے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ تو بغیر آپ کا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگیگا پاکستان یہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، جو اب ملازمین اور پینشنرز نے حکومت کے سامنے اپنی ڈیمانڈز وغیرہ رکھی ہیں، ان کی اگر بات کی جائے تو اس میں اگیگا قائدین کا کہنا ہے کہ سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ الاؤنس، میڈیکل الاؤنس اور کنوینس الاؤنس میں 200% اضافہ کیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ خاص طور پر جو میڈیکل الاؤنس ہے، تو چاہے وہ سرکاری ملازمین ہو یا پینشنرز ہو، حکومت کی جانب سے جو میڈیکل الاؤنس ہے وہ بالکل معمولی سا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 1500-2000 روپے میڈیکل الاؤنس سرکاری ملازمین اور پینشنرز کو دیا جاتا ہے، تو 1500 یا 2000 روپے تو ڈاکٹر کی ایک ٹائم کی فیس ہی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگیگا قائدین کا اور ملازمین کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو میڈیکل الاؤنس ہے اس میں کم از کم 200% اضافہ کیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سرکاری ملازم بیچارہ 60 سال کی عمر تک اپنی سروسز حکومت کو دیتا ہے، تو 60 سال کی عمر کے بعد ایک ملازم جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس وقت اس پہ بیماریوں کا اٹیک جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بڑھاپے کی عمر میں پینشنرز پر بیماریوں کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے پینشنرز کے میڈیکل الاؤنس میں خاص طور پر حکومت کو چاہیے کہ اضافہ کرے، اور اسی طرح جو سرکاری ملازمین ہیں، حاضر سروس ملازمین ہیں، ان کا ہاؤس رینٹ الاؤنس اور کنوینس الاؤنس بھی اس مہنگائی کے پیش نظر اس میں بھی کم از کم 200% اضافہ کیا جائے، کیونکہ چیزوں کے ریٹ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو ملازمین کو ہاؤس رینٹ الاؤنس، میڈیکل الاؤنس یا کنوینس الاؤنس دیا جا رہا ہے وہ بالکل ہی معمولی ہے، جس سے اس مہنگائی کے دور میں سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اگیگا قائدین کا مطالبہ ہے اور سرکاری ملازمین کا مطالبہ ہے، اور ہماری بھی حکومت پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ملازمین کی ہاؤس رینٹ الاؤنس، میڈیکل الاؤنس اور کنوینس الاؤنس میں کم از کم 200% اضافہ کیا جائے۔ اور اسی طرح لیو انکیشمنٹ، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ تنخواہوں پر ظالمانہ ٹیکس، جی ہاں ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بجٹ 2024-25 میں بیچارے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کم کیا گیا ہے، اور جو ٹیکسز ہیں وہ زیادہ لگائے گئے ہیں، ظالمانہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں ملازمین پر۔ اور اسی طرح تنخواہوں میں تفریق جو ہے وہ تنخواہوں میں تفریق کو ختم کیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، یہاں پر اگر بات کی جائے لیو انکیشمنٹ کی، تو لیو انکیشمنٹ کی تلوار پنجاب کے سرکاری ملازمین کے اوپر لٹک رہی ہے، یعنی کہ لیو انکیشمنٹ کا پنجاب کے ملازمین کے لیے بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، بہت بڑا مطالبہ ہے ملازمین کا۔ اور اسی طرح تنخواہوں پر جو ظالمانہ ٹیکس عائد کیے گئے ہیں بجٹ 2024-25 میں، تو اس حوالے سے ملازمین کا کہنا ہے کہ تنخواہوں پر جو ظالمانہ ٹیکس ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، بجٹ 2024-25 میں جو نئی ٹیکس تنخواہ دار طبقے کے لیے پیش کی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ 50,000 سے زیادہ جس کی تنخواہ ہے اس پہ ٹیکس عائد ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ حکومت نے ایک طرف تو ملازمین کی تنخواہ میں 25% اضافہ کیا ہے، اور دوسری جانب ملازمین پر ٹیکسز لگا کے وہ 25% اسی وقت ہی واپس لے لیا ہے۔ اسی طرح ملازمین کا مطالبہ ہے کہ جو تنخواہوں میں تفریق ہے وہ تنخواہوں میں تفریق کو ختم کیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، جو تنخواہوں میں پاکستان میں تفریق نہیں ہے، اس سے سب سے زیادہ نقصان گریڈ 1 سے گریڈ 16 کے ملازمین کو ہوتا ہے، جن کی تنخواہوں میں بھی معمولی سا اضافہ کیا جاتا ہے اور مراعات بھی بہت کم دیے جاتے ہیں۔ گریڈ 1 سے گریڈ 16 ملازمین کی بنسبت جو گریڈ 17 یا گریڈ 17 سے ابو کے ملازمین ہیں، ان کے جو مراعات ہیں وہ بھی 200 گنا زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کی جو تنخواہ ہیں ان میں بھی اچھا خاصا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے ملازمین اور اگیگا قائدین کا مطالبہ ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں میں جو یہ تفریق ہے یہ ختم کی جائے، اور جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں، چاہے وہ کسی بھی گریڈ کے ملازم ہیں، ان کی تنخواہوں اور مراعات اور الاؤنسز میں اضافہ ایک جتنا ہی کیا جائے۔ اور اسی طرح پینشن اصلاحات ہیں، ملازمین کا مطالبہ ہے کہ پینشن اصلاحات کو بھی ختم کیا جائے۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت پاکستان پینشن جو ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن دی جاتی ہے، تو جو سرکاری ملازمین ہیں اور جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن پہ بھی ڈاکہ مارنے کے در پہ ہے،
تو اس حوالے سے ملازمین کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ابھی پینشن اصلاحات جو حکومت لانے جا رہی ہے، تو ابھی کچھ دوست احباب کہہ رہے ہیں کہ پینشن اصلاحات حکومت نے نافذ کر دی ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ابھی پینشن اصلاحات نافذ نہیں کی گئی ہیں، یعنی کہ ابھی پینشن اصلاحات کی منظوری نہیں ہوئی، ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے ہمارا بھی حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے، اور تمام سرکاری ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین کا مطالبہ ہے کہ یہ جو پینشن اصلاحات ہیں، یہ جو ظالمانہ پینشن اصلاحات ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اور اسی طرح جو رول 17A کا قانون ہے، رول 17A ہے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کے تحت دوران سروس وفات کی صورت میں سرکاری ملازم کے لواحقین میں سے اس کی بیوہ یا اس کے ایک بچے کو سرکاری نوکری دی جاتی تھی، اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ملازمین کا مطالبہ ہے کہ رول 17A کو دوبارہ سے بحال کیا جائے، اور رول 17A کے تحت ملازمین کے بچے یا اس کی بیوہ کو نوکری کا حق دوبارہ سے دیا جائے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی ملازم کی دوران سروس وفات ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کو اس صورتحال میں بہت ساری مشکلات اور بہت سارے کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فنانشیل طور پر بھی۔ تو اس حوالے سے جو رول 17A تھا، اس کے تحت ملازم کے بچے یا اس کی بیوہ کو سرکاری ملازمت دی جاتی تھی، جس سے وہ فائنانشلی طور پر سیٹ ہو جاتے تھے۔ تو اب حکومت نے اس قانون کو بھی ختم کر دیا ہے، تو اب اس قانون کے تحت دوران سروس وفات کی صورت میں ملازم کے بچے کو نوکری نہیں دی جائے گی، جو کہ ملازمین کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ملازمین کا مطالبہ ہے کہ رول 17A کو، جو کہ شروع سے عرصہ دراز سے چل رہا ہے، اس کو اسی طرح ہی چلنے دیا جائے، یعنی کہ اس میں کوئی ترمیم، کوئی امینڈمنٹ نہ کی جائے۔ اور اسی طرح اگر بات کی جائے ڈیلی ویجز، کنٹریکٹ اور ایڈ ہاک ملازمین کی ریگولرائزیشن کی، تو یہ بھی ملازمین کا سالوں سے مطالبہ ہے گورنمنٹ سے کہ جو بیچارے ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں یا کنٹریکٹ بیس پہ بھرتی ہوتے ہیں، کنٹریکٹ بیس کی جو ملازمین ہیں یا جو ایڈ ہاک کے ملازمین ہوتے ہیں، ان کو جلد از جلد ریگولر کیا جائے۔ اور اسی طرح سرکاری ملازمین کا ایک اور مطالبہ ہے کہ ڈیلی ویجز، ورک چارج ملازمین کی تنخواہوں میں 1 جولائی 2023 سے 32,000، 1 جولائی 2024 سے 37,000 روپے اضافہ۔ یعنی کہ ملازمین کا مطالبہ ہے کہ جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں یا ورک چارج ملازمین ہیں، تو ان کی تنخواہوں میں 1 جولائی یعنی کہ 2024-25 کے بجٹ میں ان کی تنخواہوں میں حکومت نے بیسک سیلری 32,000 روپے مقرر کی تھی، لیکن ان بیچارے ملازمین کو وہ بیسک سیلری 32,000 روپے نہیں دی جا رہی۔ اور اسی طرح بجٹ 2024-25 میں 1 جولائی 2024 سے 37,000 روپے اضافہ کر کے ملازمین کی تنخواہ 37,000 روپے کر دی گئی تھی۔ تو یہ جو اضافہ ہے، یہ ان بیچارے ملازمین کی تنخواہوں میں نہیں لگایا جا رہا، ابھی تک نہیں لگایا جا رہا۔ اور اس حوالے سے حکومت سے مطالبہ ہے کہ جو ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں اور ورک چارج کے ملازمین ہیں، ان بیچاروں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ اور اسی طرح سرکاری ملازمین کا ایک سب سے بڑا مطالبہ اور سب سے بڑی پریشانی جو آج کل سرکاری ملازمین کے لیے سر درد بنی ہوئی ہے، وہ ہے کہ سرکاری اسکولوں اور دیگر جو محکمہ جات کی نجکاری کی جا رہی ہے، جن کو پرائیویٹائزڈ کیا جا رہا ہے، جن محکموں کی نجکاری کی جا رہی ہے، روز بروز بڑھتی مہنگائی، بڑھتے پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتیں، اور اسی طرح کے جو چند ایک مطالبات سرکاری ملازمین کے، ریٹائرڈ ملازمین کے یا پینشنرز حضرات کے ہیں، ان پہ منوان عمل کیا جائے تاکہ وہ بیچارے اس مہنگائی کے دور میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں اور اس مہنگائی کے دور میں سروائیو کر سکیں۔ تو ناظرین اکرام، ویڈیو کے آخر میں ان محکموں کی بات کی جائے جن کی نجکاری کی جا رہی ہے، جن کو پرائیویٹائزڈ کیا جا رہا ہے، تو ان محکموں میں جو ملازمین ہیں، ان بیچاروں، ایک تو پاکستان میں پہلے مہنگائی کی صورتحال سے آپ کو آگاہ ہوں گے، اور اب اگر جو محکمے ہیں ان کو پرائیویٹائزڈ کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر جو ملازمین کام کر رہے ہیں ان کو جاب سے نکال دیا جائے گا، یا ان کو جو تنخواہ ہے اس کو وہ انتہائی معمولی کر دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے بھی ملازمین کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، اور جو محکمے ہیں ان کی نجکاری، ان کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے، بلکہ ان میں کچھ نہ کچھ اصلاحات کر دی جائے، کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کر دی جائیں، اور ان کو حکومت کے انڈر ہی چلنے دیا جائے۔ اور اگر حکومت ان کی نجکاری کرتی ہے تو پھر جو بیچارے ملازمین وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ناظرین اکرامی، یہ تھے سرکاری ملازمین، پینشنرز اور ریٹائرڈ ملازمین کے چند ایک مطالبات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ تو ناظرین اکرامی، اگر آپ کا بھی کوئی مطالبہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ لازمی شیئر کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنی رائے سے بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجئے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔